Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. میرے ذہن میں صحابہ کرام کے واقعات آ رہے تھے، لیکن میں آپ حضرات کو اسی وقت کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ فقیہ العصر ہمارے استادوں میں سے تھے حضرت مفتی ظفر ولی خان رحمۃ اللہ علیہ۔ 1.5-2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا تو حضرت کی بڑی عجیب و غریب کرامات تھیں۔ وہ بیان فرما رہے تھے اور کہتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ غالباً ضیاء الحق کا دور تھا کہ ہم نے اپنے مدرسے میں کچھ بھینسیں لا کر کے رکھیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک افسر تھا PIA کے اندر، اس کی بیوی میرے گھر میں آئی اور آ کر کے میری بیوی کو کہنے لگی کہ یہ پریزیڈنٹ ایریا ہے، اس کے اندر تم بھینسیں نہیں رکھ سکتے، اگر رکھنی ہے تو شہر سے باہر اپنی کوئی زمینوں پر، کوئی کھیت ہے، کوئی ڈیرا ہے، وہاں پہ رکھو۔ تو حضرت فرماتے ہیں اس وقت زمینیں تو نہیں تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عطا کر دی تھی۔ 1100 بھینسیں حضرت کے پاس پھر بعد میں ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ چند ایک بھینسیں تھیں، 2-4، تو وہ آ کر کے کہنے لگی کہ ان کو نکالو۔ تو کہتے ہیں کہ میری گھر والی نے مجھے گھر سے پیغام بھیجا کہ آپ گھر میں آئیں، تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ میں گیا تو وہ خاتون آگے سے کہنے لگی کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ نے جو بھینسیں رکھی ہیں یہ بغیر کسی قاعدے کلیے کے غیر قانونی، ان کو نکالو، آپ کو اجازت نہیں ہے یہاں رکھنے کی، کیونکہ ان کی دیوار اور مدرسے کی دیوار ایک تھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے غصہ آیا، میں سبق سے اٹھ کے آیا تھا، میں نے کہا تم نے یہ جو کتا اور جو ٹی وی گھر میں رکھا ہے یہ کسے پوچھ کے رکھا ہے؟ یہ کس کی اجازت سے تم نے رکھا ہے؟ اگر مجھے بھینسیں رکھنے کی اجازت نہیں تو جو کتا تمہارے گھر میں باندھا ہوا ہے، جو ٹیلی ویژن تم نے رکھا ہے، اس کی اجازت ہے؟ اس کی کس نے اجازت دی ہے؟ اس خاتون نے آگے سے غصہ نہیں کیا، اس نے آگے سے مسکرا کے کہا کہ ٹیلی ویژن اور کتے کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اور اس کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بھینسوں کے اوپر حضرت پابندی ہے، اگر آپ نہیں نکالیں گے تو ہم شکایت کریں گے، گورنمنٹ والے اپنی گاڑی لے کے آئیں گے، ٹرک لے کے آئیں گے، آپ کی بھینسوں کو پکڑ کے لے جائیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے، تم بھی جا کے شکایت کرو گورنمنٹ سے کہ میری بھینسیں اٹھا کے لے جائیں، میں بھی بات کرتا ہوں، دیکھتے ہیں بھینسیں کون اٹھاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں کہہ کے چلا گیا، بخاری شریف کا سبق تھا، مصروف ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فرماتے ہیں کہ 2 دن گزرے، 2 دن گزرنے کے بعد اسی خاتون کا خاوند میرے پاس آیا، آ کے ملا۔ حضرت کہتے ہیں میں نے اسے دور سے دیکھا اور میں نے تیاری پکڑ لی، میں نے کہا اس کی بیوی نے اس کو سارا ماجرا بتایا ہے، اب یہ میرے ساتھ جھگڑنے کے لیے آیا ہے اور یہ آ کے مجھے کہے گا کہ شام تک آپ کی بھینسیں یہاں سے غائب ہو جائیں گی، سرکار کے آدمی آئیں گے اٹھا کے لے جائیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں پوری تیاری میں تھا کہ میں نے اس کو کیا کیا جواب دینا ہے۔ فرماتے ہیں وہ میرے پاس آیا، آ کے بڑے ادب سے سلام کیا اور بیٹھ گیا، کہنے لگا حضرت جی میں معذرت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میری بیوی نے آپ کے ساتھ آ کے کوئی بد کلامی کی، آپ کی شان شیان وہ الفاظ نہیں تھے جو میری بیوی شاید کہہ گئی ہو، اس کو معلوم نہیں کہ اہل علم کی قدر کیا ہوتی ہے، اہل اللہ کے ساتھ کس طرح بات کی جاتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا چھوڑو کوئی بات نہیں، رات گئی بات گئی، تم یہ بتاؤ کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت جی
میں نے اپنے محکمے میں ایک امتحان دیا ہے، میری ترقی ہونے لگی تھی، لیکن جب میرا میڈیکل ٹیسٹ ہوا تو میرے ٹیسٹ میں ایک ایسی بیماری ظاہر ہوئی ہے، ڈاکٹر اس کو لا علاج قرار دے رہے ہیں، اور محکمہ کہتا ہے جب تک یہ ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوگا تمہاری ترقی نہیں ہو سکتی۔ فلاں جگہ پہ ایک حکیم مرسلین نامی شخص ہے، اس نے مجھے ایک سفوف تیار کر کے دیا، وہ کہتا ہے یہ کھا لو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن اس نے ساتھ ایک شرط لگائی ہے، اسی لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت فرمانے لگے کون سی شرط ہے، ہم آپ کے کس کام آ سکتے ہیں بتاؤ نا۔ وہ کہنے لگا حضرت جی اس نے کہا ہے کہ یہ سفوف اس دودھ سے لینا ہے جو دودھ بھورے رنگ کی بھینس سے نکلا ہو۔ میں کئی علاقے پھر کے آیا ہوں، ایک جگہ سے پتہ چلا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی بھوری بھینس ہی جو مفتی ظفر علی خان لے گیا۔ حضرت میں نے دیکھا آپ کے مدرسے میں وہ کھڑی ہے، اگر مجھے اس کا دودھ عنایت ہو جائے تو شاید میں ٹھیک ہو جاؤں۔ حضرت نے جو گھر میں دودھ پڑا تھا وہ بھی دے دیا۔ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک دودھ اس کو جاتا رہا، چوتھے دن کے بعد آیا، اپنے گھر کی دیوار گھیر دی، کہنے لگا میرے پاس لان ہے، کچھ پیسے وہاں باندھ دو۔ حضرت فرماتے ہیں ایسے کیوں؟ کہنے لگا میں نے ٹیسٹ کروائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ میری بیماری دور کر دی ہے، 7-10 ہزار روپیہ بھی دیا۔ حضرت فرماتے ہیں 2500 یا 5000 کی وہ بھینس اس وقت آئی تھی۔ کہنے لگا میری طرف سے یہ ہدیہ ہے، میں یہ بتا رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مشکلات آ جائے، جب کسی مشکلات کا سامنا ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، ہر وقت اللہ کو سامنے پاؤ گے۔ انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے تم جاؤ، تم اپنی سرکار کو شکایت کرو، میں بھی اپنی سرکار کو ساتھ کنٹیکٹ کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کون کس کے کام آتا ہے۔ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے فرمایا یاد رکھنا ساری مخلوقات جمع ہو جائے، ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، ساری مخلوق اکٹھی ہو کے ایک ہی وقت میں جتنا مرضی زور لگا لے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اگر اللہ نہیں چاہتا تو تمہیں کوئی بھی نقصان کسی قسم کا نہیں پہنچا سکتا، لیکن ہم نے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنا رخ موڑ کر پورے کا پورا رخ دوسری طرف کر لیا ہے۔ ہمیں اب اللہ تعالیٰ کا خیال آتا ہی نہیں، سر درد ہو ڈاکٹر کا خیال آتا ہے، بخار چڑھ جائے ڈاکٹر کا خیال آتا ہے، کوئی اور تکلیف ہو، مالی مشکل ہو تو کوئی نہ کوئی اپنے بڑے بھائی، اپنے عزیز و اقارب جو مالدار ہیں ان کا خیال آ جاتا ہے کہ ان کے پاس چلے جائیں، کوئی مالی مدد کر دیں گے ہم اس مشکل سے نکل جائیں۔ یعنی کہ ہم نے تمام کے تمام اپنے کاموں کو دنیا کے اندر ہی گھما دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے فارغ کر دیا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی مشکلات سے بے فکر کر دیتا ہے۔ نہ دنیا کی مشکلات ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں اور نہ آخرت کی مشکلات ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، پوری دنیا ایک ہی وقت میں زور لگائے کہ وہ تمہیں نفع پہنچائے، اگر رب العالمین تمہیں نفع پہنچانے کے در پہ نہیں، اگر رب العالمین تم تک نفع نہیں پہنچنے دے تو دنیا الٹی لٹک جائے گی، تمہیں نفع نہیں پہنچ سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو اگر یہ قانون ہے، اگر یہ اصول ہے، اگر یہ ضوابط ہیں تو یاد رکھنا پھر اللہ کی طرف سے منہ نہ موڑنا۔ جب نفع بھی اللہ نے دینا ہے، دنیا مل کے نفع نہیں پہنچا سکتی،
جب مشکلات میں بھی اللہ نے نکالنا ہے، دنیا تمام مل کے بھی مشکلات سے نہیں نکالتی، تو پھر اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا، یاد رکھنا ہر دور میں، ہر گھڑی میں، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ۔ Thanks for watching Mufti Inamullah Khalid official YouTube channel.